بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہیرو 70 کا انجن کھول رہے ہیں، اس کی اوور ہالنگ کرنی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ٹائمنگ چین کی گراری جو ہے وہ باہر نکال لی، باقی حصے ہم نے کھول لیے تھے۔ تو یہ اس کا ہیڈ جو ہے نا وہ یوں ہلا کے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے، ایسے یہ ریموو ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ اس کو تھوڑے تھوڑے سے آرام سے اس کو ریموو، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے وال مکمل بیٹھ گئے ہیں۔ اور یہ نیٹ کھول کے تو اس کا جو ہے نا یہ سلنڈر بھی ریموو کرتے ہیں۔ سلنڈر ریموو کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس میں پہلے ہم چیک کریں گے کہ پسٹن میں کتنی پلے ہے۔ اس کی تھوڑا سا جو ہے نا سیٹنگ ٹائمنگ کر لیتے ہیں نا۔ اور یہ اب پسٹن باہر آ گیا، پسٹن میں جو ہے اب دیکھیں پلے، اس میں تھوڑی سی پلے ہے، ہل رہا ہے۔ اب اس کو سلنڈر کو ریموو کرتے ہیں، باہر نکالتے ہیں۔ سلنڈر کو یوں آسانی سے آپ جو ہے وہ باہر نکالیں گے۔ یہ اب سلنڈر کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے سخت قسم کے نشان پڑے ہوئے ہیں، لکیریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سلنڈر اندر سے کس قدر جو ہے وہ گھس گیا ہے۔ تو یہ بغیر آئل کے چلی ہے گاڑی، اس میں انجن آئل ہے ہی نہیں ہے۔ آپ ابھی ہم کھولیں گے تو آپ دیکھ لینا اس میں انجن آئل نہیں ہے، خشک چل رہی تھی، تو اس کا پسٹن پھنس گیا تھا، رک گئی تھی گاڑی۔ یہ اس میں سے جو ہے اس کی لاک نکال کے، تو یہ چھوٹا سا لاک ہوتا ہے پن کا، پسٹن پن کا، وہ نکال کے تو اس کی ہم پن نکالیں گے اور پسٹن کو ریموو کریں گے۔ یہ اب دیکھتے ہیں نا کہ جیسے یہ پن باہر آ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے تو یہ خود باہر آ جائے گی۔ یہ دیکھیں باہر آ گیا، اب پسٹن بھی باہر آ جائے گا۔ اب پسٹن کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ نشانات لگے ہوئے ہیں، کس قدر گھسا ہوا ہے، یہ پھنس چکا تھا بغیر آئل کے چل کے، خشک چل کے۔ تو اس کی جو انجن کو اتارنے کے لیے چھوٹی جو گراری ہے اس کو لازمی کھول کے تو سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی گراری کا جو لاک ہے اس کو نکالنے کے لیے اس کو تھوڑا سا دیکھیں گھمانا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ گھما کے تو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ یہ فرنٹ چھوٹی گراری اور چین ریموو کر دیا۔ اب اس میں جو ہے یہ سارے سامان جو ہے اس سے انجن کے پارٹس ہیں جو کھول کے ہم نے ایک ٹرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ انجن آئل دیکھیں، اس میں سے انجن آئل، اس میں انجن آئل ہے ہی نہیں ہے، بالکل خشک گاڑی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا پسٹن پھنس گیا اور یہ انجن اس کا سیز ہو گیا۔ یہ دو اہم بولٹ ہیں بڑے بڑے جو کہ انجن اتارنے کے لیے لازمی کھولنے پڑتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کھول لیے ہیں، ایک یہ والا، ایک اوپر والا، اس کو بھی کھول لیں گے۔ یہ کوائل گچھے سے جو تاریں آ رہی ہیں وائرنگ کی، ان کو پیار سے جو ہے وہ ریموو کر لیں گے، الگ الگ کر لیں گے، ڈسکنیکٹ ہو جائیں گی۔ جب یہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گی تو اب آپ دیکھیں کہ انجن کو جو ہے وہ نیچے اتارنا ہے، تو اس کو تھوڑا تھوڑا ہلائیں گے، چونکہ اس میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا ہلائیں گے تاکہ یہ ریموو ہو کے نیچے آ جائے۔ یہ انجن نیچے آ چکا ہے۔ جب یہ انجن کھلا ہے اور الٹا ہوا ہے تو تب اس میں سے یہ تھوڑا سا آئل نکلا ہے۔ اس کی انہوں نے ویلڈ کی ہوئی تھی تو اس کو اب کاٹنا پڑ رہا ہے، تو اس کو کاٹ کے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کاٹ کے تو نکال دی ہے۔ یہ ٹاپا کھولنا بھی، کلچ ٹاپا کھولنا بھی مشکل ہوگا۔ کلچ ٹاپا کھولنے کے لیے یہ 8 نیٹ ہوتے ہیں، 8 نمبر کے، ان کو جو ہے بولٹ، ان کو آپ کھول لیں گے۔ یہ 8 بولٹ ہیں سارے۔ اب اس ٹاپے کو نکالنے کے لیے دیکھیں ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ یہ کک ویلڈ کی ہوئی تھی، وہ کاٹنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کے سرے موٹے ہو گئے، تو اب یہ نکالنے میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے۔ اور یوں یہ اس کو اوپر سے جو ہے نا کک شافٹ کے اوپر، اس کا کک شافٹ کے اوپر رکھ کے تو ضرب لگائی۔
اب یہ انجن کا کلچ ٹاپا کھل گیا، یہ کلچ کول آپ کے سامنے آ گیا، کلچ ہاؤسنگ۔ اس ٹاپے کو آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آئل جلدی نہ چینج کیا جائے تو یہ اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ ہیڈ کو کھول لیتے ہیں، اس کے اندر سے راکر آرم اور پسٹن ریموو کرتے ہیں۔ یہ راکر آرم آرام سے اپنی پن نکال کے تو باہر کر لیں گے۔ اب اس کو جو ہے پسٹن کو کھولنے کے لیے آپ کوئی بھی گوٹی یا کچھ بھی رکھ کے تو اس کو تھوڑا سا اوپر سے ضرب لگائیں گے تو وہ آٹومیٹک سپرنگ کی وجہ سے باہر آ جائیں گے، کھل جائیں گے۔ یہاں تمام پرزہ جات کی صفائی ہو رہی ہے، صفائی کے بعد ان کو واپس خشک کر کے تو جوڑے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی سی ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ